الحمد للہ رب العالمین۔ لوگ گھر میں لنگر اور کھانے تقسیم کرتے ہیں، بالکل شربت پلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، بالکل کھانا بھی ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر کہتے ہیں حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، یہ دودھ کی سبیلے لگاتے ہیں، یہ شربت روح افزا پلا رہے ہوتے ہیں کہ خوشی مناؤ حسین کی شہادت کرو، دل ٹھنڈا کرو کہ حسین شہید ہو گئے۔ اگر پڑوسی سے 10 محرم یا 12 ربیع الاول کو بریانی آ جائے پھر وہ کون چھوڑتا ہے؟ لیکن نہیں کھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ 10 محرم کو لوگ گھروں میں چاول اور کھیر پکا کے تقسیم کرتے ہیں، بالکل حرام ہے، کھانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، یہ تو بدعت ہے۔ یعنی حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، تم لوگوں کو کھیر اور دودھ پلا رہے ہو۔ ہماری مسجد میں 10 محرم کو دیگ پکاتے ہیں، اس میں حصہ نہ ڈالیں، یہ بدعت ہے۔ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، بھوکے شہید ہو گئے، یہ دیگیں پکا کے کھا رہے ہیں۔ روزہ رکھو، تم بھی بھوکے رہو، حسین سے محبت کا اظہار کرو۔ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کے لیے بالکل خیرات کر سکتے ہیں، کہ بیوہ کی مدد بھی کر سکتے ہیں، مسجد مدرسہ بنا سکتے ہیں۔ 10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدودا وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جو بدعات ہیں، منکرات ہیں، اہواء ہیں، احداث ہیں، وہ لوگوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ جیسے ایک بدعت یہ ہے کہ محرم کے اندر نیا لباس نہیں پہنتے، میاں بیوی آپس میں نہیں ملتے، بچے بچیوں کی شادیاں نہیں کرتے، کہ جی یہ تو محرم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں چارپائیاں بھی الٹی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سیاہ کپڑے پہننے کو بھی عبادت سمجھتے ہیں کہ محرم کے اندر سیاہ کپڑے پہنے جائیں۔